ہالووین آج کی تاریخ 29 اکتوبر کی رات کو گھر گھر جانے والے بچوں کی طرف سے کی گئی ہے، مختلف قسم کے ملبوسات میں ملبوسات جمع کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہالووین بچوں کے لیے کدو تراشنے اور کینڈی جمع کرنے کا وقت لگتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس فیسٹیول کی ابتدا ہالووین کی ابتدا سیلٹکس آکیلٹس کے زمانے سے ہوئی ہے۔ وہ اس علاقے پر قابض ایک گروہ تھے جو آج سے تقریباً 2000 سال قبل آئرلینڈ، برطانیہ اور شمالی فرانس ہے۔ اس گروپ نے جشن منایا 1 نومبر کو ان کا نیا سال۔ یہ دن موسم گرما کے اختتام کا نشان تھا اور موسم سرما کے قریب آتے ہی اندھیرے اور سردی کے وقت کے طور پر اس کی عکاسی ہوتی تھی۔ سیلٹکس نے سال کے اس تاریک وقت کو موت سے جوڑا۔ 30 اکتوبر کیلٹک نئے سال کی شام، انہوں نے سامہین نامی تہوار منایا۔ اس جشن کی تائید اس عقیدے سے ہوئی کہ مردہ کے بھوت زمین پر گھومتے ہیں۔ خیال کیا جاتا تھا کہ پادریوں ڈروڈز قابل ہیں نبوت روحوں کے ساتھ بات چیت کریں اور ایسا کر کے مستقبل کے بارے میں بتائیں۔ مستقبل بتا کر بہت سے لوگوں کو آنے والی طویل تاریک سردی کی امید دلائی گئی۔ پجاریوں نے اس رات کو بڑی آگ لگائی اور لوگ فصلوں اور جانوروں کو جلانے کے لیے جمع ہو کر سیلٹک دیوتاؤں کو نذرانے دیتے تھے۔ میلے کے دوران وہ جانوروں کے سر اور کھالیں ملبوسات کے طور پر پہنتے تھے۔ ملبوسات میں ملبوس یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ مردوں کی روحیں لوگوں کو نہ پہچانیں۔ یہ ان لوگوں نے بھی کیا جو مافوق الفطرت مخلوقات کی نقل کرتے تھے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اس وقت زمین پر گھومتے ہیں۔ چال یا علاج، پادری ڈروڈ 31 اکتوبر کو گھر گھر جائیں گے اور مخصوص قسم کے کھانے کا مطالبہ کریں گے۔ روحوں کو پرسکون کرنے کے لیے پیش کریں۔ اگر ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ لوگ اور ان کے گھر مصیبت، بیماری اور موت کے ساتھ ملعون ہو جائیں گے۔ خوشحالی کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا جنہوں نے دل کھول کر عطیہ دیا، لہذا جملہ ٹرک یا ٹریٹ علاج کے مطالبے کا مطلب ہے، ورنہ ایک خاص نتیجہ دینا پڑے گا۔ جیک اولالٹین، اس کا آغاز آئرش نژاد جیک نامی ایک شخص سے وابستہ ایک افسانوی کے طور پر ہوا، جو قیاس کے مطابق شیطان پر مذاق کھیل کر لطف اندوز ہوتا تھا۔ لیجنڈ کہتی ہے کہ اس کی موت کے بعد جیک جنت یا جہنم میں نہیں گیا تھا، اور اس لیے اسے لالٹین لے کر زمین پر گھومنا پڑا، اسے یہ دیکھنے کے لیے روشنی فراہم کی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ 2 جو کھوکھلے ہوئے تھے اور ان کے اندر موم بتیاں جلائی گئی تھیں۔ وہ اس لیجنڈ کے نمائندہ تھے۔ وہ بھی تھے۔ بری روحوں کو ڈرانے کے لیے سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کدو پر عجیب و غریب چہرے تراشے جاتے ہیں۔ چمگادڑ اور کالی بلیاں، یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جانور مردہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ کالی بلیاں چڑیلوں کی روحوں کو گھر کرنے کے قابل تھیں۔ 800 عیسوی تک عیسائیت کا اثر سیلٹک ممالک میں پھیل چکا تھا۔ 7ویں صدی میں پوپ بونیفیس چہارم نے 1 نومبر کو آل سینٹس ڈے کے طور پر نامزد کیا۔ یہ سنتوں اور شہداء کی تعظیم کا وقت ہے، کو آل ہیلوز یا آل ہیلو ماس بھی کہا جاتا تھا۔ مڈل انگلش سے آل ہیلو میس کا مطلب ہے آل سینٹس ڈے، اور اس سے پہلے کی رات ساوین کی رات آل ہیلوز ایو یا ہولی ایو کے نام سے جانا جانے لگا، کیونکہ یہ اگلے دن ایک مقدس جشن کا موقع تھا۔ اور آخر کار ہالووین۔ ایلووین کا لفظ بائبل میں بالکل نہیں آتا۔ یرمیہ 10:2 واضح طور پر متنبع کرتا ہے، دوسری قوموں کافروں کے طریقوں کی پیروی نہ کرو۔ اسلامی نقطۂ نظر، ہم نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن وہ باطل پر چلتے ہیں۔ قرآن 23:90۔ تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اس پر مضبوطی سے قائم رہو، نئے ایجاد کردہ امور سے بچو، کیونکہ ہر نیا معاملہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہ کن ہے۔ بخاری۔
اپنے آپ کو کسی معاشرے میں گرنے اور اس پر عمل کرنے سے بچانے کے لیے اپنے مذہب اور عقائد کے نظام کی تعلیمات اور احکام کا پختہ علم ہونا چاہیے۔ واضح طور پر وہ تمام چیزیں جو سنت نبوی سے انحراف کرتی ہیں اور غلط طرز عمل کی طرف لے جاتی ہیں، وہ اسلام کے عقائد کے خلاف ہیں۔